الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آگے عرض کرتے ہیں کہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضور کے اوصاف اور حضور کی شان بلندی کو بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں آگے کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 جس میں اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، یا ایسی تنظیم بنو، یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام بگڑے ہوئے لوگوں کی خیر یعنی نیکی کی دعوت دیں، اور کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، اور جاہلوں کو علم و معرفت کی، اور خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، اور سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں اور اچھے عقیدوں اور اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، گرمی سے حکم دیں، اور بری باتوں، برے عقیدوں اور برے کاموں اور برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنی زبان سے، دل سے، عمل سے، قلم سے اور تلوار سے روکیں۔ یہ آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ آگے خود ہی ارشاد فرماتے مزید کہ ہر مسلمان اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق مبلغ ہیں، یعنی اگر وہ اچھائی جانتا ہے تو اب وہ اچھائی کا حکم دیں، جو بھی باتیں وہ جانتا ہے، جس سے معلوم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو شیئر کریں، اس کو اچھائی کا حکم دیں، اچھی دعوت دیں۔ اور اگر وہ برائیوں سے واقف ہیں کہ یہ بری چیز ہیں، یہ گناہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ سب پر فرض ہے کہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ برائیوں سے روکے بھی اور اچھائیوں کا یعنی اچھی باتوں کا حکم دیں۔ آگے چل کر پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اب ہمیں اور آپ کو ان آیت سے اور ان احادیث کے مفہوم سے اپنی ذمہ داری کا ہمیں اور آپ کو سب کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ کرے اللہ رب العزت ہمیں اچھائیوں کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور برائیوں سے روکنے کی وسعت اور طاقت عطا فرمائیں۔ حالانکہ یہ دور اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جہاں برائیاں اتنی جنم لے چکی ہیں اور ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہماری بستی، ہمارے گاؤں، ہمارے گھر تک وہ رسائی کر چکی ہے، جس کو اس وقت یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ 90% لوگ ان چیزوں کو جو سراسر گناہ ہے اس کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا گیا، اتنی بڑی غفلت طاری ہو گئی۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کام کو بخوبی نبھائیں۔ اگر ہم نے اس کو احساس نہیں کیا تو آنے والے اوقات میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی دشواریاں کھڑے کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے 5 فرائض ہیں، یعنی کلمہ توحید اور شہادت کی گواہی دینا، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 اللہ رب العزت نے اسلام کے رکن قرار دیے ہیں، یہ سب پر فرض ہے، اس سے کسی کو بان چھوڑ نہیں ہے۔ دوسرے اس کے مد مقابل جو برے کام ہیں، جس کو ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے صوفیاء نے بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں کسی نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ جس سے بچنا فرض ہے وہ 7 ہے، کسی نے کہا کہ 9 ہے، کسی نے کہا کہ وہ 11 ہے، کسی نے کہا وہ 70 ہے یعنی 70، اور کسی نے کہا وہ 700 ہے۔
اور ایک جگہ پر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان ساری تعداد کو سمیٹتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہی کبیرہ گناہ ہے، یعنی اب اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے حالات دیکھنے جائیں تو شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا ہو، حالانکہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ طاری ہونے کی وجہ سے اور ان چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود بھی اس سے غافل ہیں اور دوسروں کو بھی غفلت کی نیند سلائے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں اچھائی کا حکم دینا سیکھیں، آہستہ آہستہ شروع کریں اس کو، ورنہ سنیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ کام کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کو تھوڑا غور کریں۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اچھی باتوں کا حکم دے گا اور بری باتوں سے روکے گا تو فرمایا وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے، یعنی یہ منصب ہے اس کا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن عظیم کا بھی، یعنی وہ قرآن عظیم کا بھی خلیفہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اللہ بخیر گزارے گا، یعنی تمہیں یہ کام سونپ کر اللہ نے تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا بلکہ یہ زندگی تمہاری آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے یہ منصب پر تمہیں فائز فرمایا۔ آگے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کرنا یہ بہترین جہاد ہے، جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا یہ بدترین جرم ہے اور چھوڑنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج آپ پوری مسلم یونٹی کو دیکھ لیں کہ آج ہماری جتنی ذلت ہو رہی ہے نا اور کسی قوم کی نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم ہر طرح سے جو پریشان ہیں ہم نے اس منصب کو چھوڑ دیا ہے۔ آگے ایک جگہ پر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دیا، یعنی اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا بند کر دیا، تو فرمایا اللہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا اور ان پر وہ دور گزرے گا کہ اللہ ان میں سے کسی کی دعا قبول نہ فرمائے گا۔ آج ہم سب کو دیکھ لیں کہ آج ہماری دعائیں کہاں تک جا رہی ہے اور ہم پر کون مسلط کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ منصب کو دل میں لائیں اور اس کا احساس کریں۔ آگے حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے، یعنی نیکی کو نیکی نہ سمجھیں اور برائی کو برائی نہ سمجھیں تو اس کے دل کے اوپر والے حصے کو اللہ نیچے کر دے گا، جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں، اللہ ایسے ہی اس کے دل کو بھی کر دے گا۔ آج ہماری اور آپ کے دلوں کی کیفیت بھی یہی ہے کہ آج ہمارے دل جو ہے نا وہ بالکل خالی ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ کے لیے اس بات سے ڈریے اور اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں خود بھی کیجئے، اس پہ عمل بھی کیجئے اور آگے چل کر اس کو دوسروں تک پہنچائیے، خود بھی برائی سے بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ کیا نا تو یہ بہت بڑا منصب ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے حوالے کیا اور انبیاء کرام کے توسل سے حضور کی امت میں جو اولیاء، صوفیاء، علماء ربانیین اور حضور کی ساری امت کے اوپر یہ منصب ڈال دیا گیا۔ اب ہمارے اندر جو بھی جانکار ہے، جس کو تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکنا شروع کریں۔ اس کے آگے جو بھی بندہ ان چیزوں کو کرتا ہے نا تو کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جس کو اللہ پھر توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ گناہوں سے برطرف ہو کر نیکی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہماری اور آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے کہ ہم نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ وہ بندہ جو کبھی جمعہ نہیں پڑھتا تھا، بات میں آپ نے کوئی اچھائی کا حکم دے دیا اور اس کے دل پہ لگ گئی نا تو جمعہ نہ پڑھنے والا پھر جمعہ کی شروعات کر دیتا ہے۔ یعنی جس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، آپ باتوں میں کوئی اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکیں تو اس کے دل پہ لگ جاتی ہے کبھی کبھی، اور ایسا ہوا ہر زمانے میں ہوا۔
میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں یہ نسخہ اور یہ دوا کام لگ جائیں۔ جیسا کہ بہت مشہور ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ ان کی محفلیں تو بڑی حسین ہوتی تھی کہ جس میں وقت کی بہت بڑی ولیہ حضرت رابعہ بصری جیسے لوگ اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ وہ دور تھا جس میں باقاعدہ تقریر کرنے والا، خطاب کرنے والا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہوتا تھا، امام حسن پاک کا مرید ہوتا تھا، اور جنہوں نے صحابہ کا دور پایا ہو، جن کا بچپنا اور جوانی اس حسین دور میں گزری ہو، وہ جب تقریر کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی بڑے حساس ہوں گے۔ ایک مرتبہ وہ خطاب کر رہے ہیں اور کسی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری فرما رہے ہیں کہ ایک طبیب پر میری نظر پڑی، اور جیسے اس ڈاکٹر کو میں نے دیکھا جس کے سامنے بہت سارے مرد اور عورت تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طبیب پر نظر پڑتے ہی جس کے سامنے بہت سارے لوگ شیشیاں لے کر کھڑے تھے اور اپنی بیماری کا علاج طلب کر رہے تھے، تو میرے ساتھ جو عبادت گزار بندہ تھا نا، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس طبیب سے بات چیت کر لی، اور اس نے کیا کہا؟ کہا آپ کے پاس کوئی دوا ہے جو مجھے مرض لائق ہے؟ تو طبیب نے کہا کہ آپ بتائیے کون سی بیماری ہے؟ اب اس بندے نے جو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی ہے نا، اس نے سوال کتنا عجیب و غریب کر دیا۔ آج ہم سب دوائی لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، طب نبوی بڑا مشہور ہے، لیکن ایسے گناہوں کی، یہ ایسے مرضوں کی بھی دوا لینی چاہیے جو امام حسن بصری کے ساتھ تھا۔ وہ نوجوان جو عبادت گزار تھا، اس نے اس طبیب سے سوال کیا، کہا آپ کے یہاں ہر بیماری کی دوا ملتی ہے؟ کہا ہر بیماری کی دوا۔ کہا ہر مرض کی دوا؟ کہا ہر مرض کی دوا۔ کہا مجھے گناہوں کا مرض ہے، کیا گناہوں کی بھی دوا ملتی ہے؟ اب آپ خود احساس کریں، آج ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ خالی جمعہ کا غسل کر لیا بات ختم، 2 رکعت پڑھ لی بات ختم، نہیں، ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں نا 2 طرف، ان کے پاس جو چوپڑے دیے گئے نا، رجسٹر، وہ مشرق سے مغرب تک لمبے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے دفاتر، یہ فرشتے ہماری نیکیاں ہر پل لکھتے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر اللہ ہمیں وہ دفتر واپس فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا کہ آج یہ تمہارے دفاتر گناہوں کے یا نیکیوں کے یہ فرشتے نہیں پڑھیں گے بلکہ تم خود پڑھ لو۔ اب آپ خود احساس کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے رات دن جو گزر رہے نا، اس کا دفتر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، اور وہ لکھا ہوا ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں نا، وہ خود آپ اور ہم سب اپنے اپنے احساسات کی بنیاد پر ہماری ایمانی قوت کے مطابق اس کا احساس کریں گے۔ وہ نوجوان نے پوچھا کہ کیا گناہوں کی بھی دوا ہے؟ اب وہ طبیب جو تھا وہ بڑا حاذق تھا، اس نے کہا کہ ہاں گناہوں کی بھی دوا ہے۔ تو کہا کہ مجھے عطا فرما دیں۔ اب دیکھیے اس انداز میں بھی نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، یعنی ہوتے تھے ڈاکٹر، طبیب، یعنی ہر بندے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ بیٹھ کر، یعنی آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، گوڈاؤن چلاتے ہیں، یا کسی بھی منصب پر ہیں، آپ وہیں آپ سے ملنے والوں کو اس انداز میں بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یعنی سوال جواب کی صورت میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوگا کہ جس کے بہانے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اچھائی کا حکم دے کر اسے برائی سے روک سکتے ہیں۔ اس نے کہا کیا گناہ کی دوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ مجھے کوئی نسخہ عطا فرما دیں تو میں اس پر عمل کر لوں تاکہ مجھے یہ میرا مرض دور ہو جائیں۔ اب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ وہ نسخہ 10 چیزوں پر مشتمل ہے، اگر وہ 10 چیزیں آپ نے اپنا لی تو تمہارے گناہوں کا مرض جو ہے نا وہ دور ہو جائے گا۔ اس نے کہا عطا فرمائیں۔ انہوں نے کہا نمبر 1، فقر اور انکساری کے درخت کی جڑیں لے لو۔ نمبر 2، پھر اس میں توبہ کا حلیہ یعنی ہر نامی دیسی دوا ملا لو۔ پھر فرمایا اس سے رضائے الہی کی یہ دوا کوٹنے کی جو یہ ہوتی ہے کھرل، اس میں کوٹ لو۔ پھر فرمایا قناعت کے
ہاون دستے سے اسے خوب اچھی طرح پیس لو، پھر اسے تقوی پرہیزگاری کی دیگ میں ڈال کر اسے اچھی طرح پکا لو، اور پھر فرمایا اسی میں حیا کا پانی بھی داخل کر دو، پھر فرمایا اس سے یعنی جو حیا کا پانی آپ نے ڈالا اس سے محبت الہی کی آگ سے جلا لو اور اسے جوش دے دو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسے شکر کے پیالے میں پکا کر پھر ڈال لو، اور امید اور رجا کے پنکھے سے اسے ہوا دو، اور پھر فرمایا اسے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے چمچے سے اسے پی جاؤ۔ اگر تم نے یہ 10 چیزیں اپنا لی تو اس نسخے کی وجہ سے اللہ تمہیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ چیزیں جو انہوں نے بتائی نا، یہ بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں جس سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا فقر اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، یہ اولیاء کے اوصاف ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف بڑھیں۔ آگے ارشاد فرمایا توبہ کا حلیہ لے لو، اب یہ بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ کی طرف بڑھیں۔ پھر فرمایا اس سے اللہ کی رضا کی طرف، یعنی یہ نسخہ عطا فرمایا، اب ان چیزوں کو بھی تلاش کریں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس سے قناعت، یہ قناعت بھی جو ہے نا یہ بھی بندے کو بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ قناعت کیا ہے؟ یعنی اللہ جو دینا اس پر صبر کر لیں، یہی قناعت ہے۔ اب دوسروں کو دیکھنے کے بعد اس نے تو اتنے ہزاروں روپیہ کما لیے، اب میں بھی اتنی آگے بڑھ کر مطلب قناعت نہ کرتے ہوئے اتنا ہی کماؤں، اگرچہ وہ حرام کا ملے تو یہ حکم نہیں ہے۔ آپ کے مقدر میں جو روزی لکھے نا وہ آپ کو حلال ہے نا، وہ مل گئی نا، اسی پر قناعت کر لیں۔ ورنہ سن لیں، آج ہمارے اور آپ کے جو حالات بنے ہوئے نا، حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محمد ابن عربی فرماتے کہ بندہ حلال کھاتا ہے تو اللہ اس کی عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے، اور کوئی حرام لقمہ نگل گیا تو فرمایا اللہ اس سے 40 دن تک عبادت کی لذتیں چھین لیتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کہیں تو یہ لقمہ کئی دنوں تک نماز اور قرآن کی تلاوت بھی چھنوا لیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ مطلب کھانے پینے کے معاملات میں یہ مطلب تشویش نہیں کرتے نا، ان کے حالات کتنے ڈینجر ہوتے ہیں۔ یہ عیون الحکایت میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بندہ ایسے ہاتھ بلند کر کے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اور اس کے رونے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب تعجب ہوا کہ اتنا رو رہا ہے اور اتنے بلند ہاتھ کر کے گڑ گڑا رہا ہے، پھر بھی کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مولا یہ اتنا بندہ تیرا رو رہا ہے، اس کو دے دینا، اس کی دعا قبول کر لینا۔ تو وہی آئی، کہا موسیٰ یہ جو رو رہا ہے نا، کہا روتے روتے دم توڑ دیں یعنی مر جائیں، اور ہاتھ جو بلند کیا ہے نا، کہا اگر وہ آسمان کو بھی لگا لینا تب بھی دعا قبول نہ کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا، کہا مولا آخر اس کا قصور کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ یہ حرام کے لقمے کھاتا ہے، یہ حرام کماتا ہے اور حرام مال جمع کرتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی سچویشن بڑی نازک ہے، یہ وہی دور ہے اللہ ماشاءاللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی پر تھوپ رہا ہوں، نہیں، اس میں امام صاحب، پیر صاحب، مقتدی صاحب، متولی صاحب، پرمکھ صاحب، بڑے بڑے منصب والے، عوام و خاص سب داخل ہیں۔ یہ وہ دور ہیں جس میں حلال روزی کمانا ایسے ہی دشوار ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا۔ آج حالات یہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو قناعت سیکھنا چاہیے۔ قناعت اگر سیکھ جاؤ گے نا تو اس میں بڑی مہربانی اور اس میں بڑی برکت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کریں، یعنی تقوی کی دولت، اور تقوی میں ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی تفصیل لکھی ہے، لیکن سب سے بہترین جو تعریف کی گئی نا وہ یہ ہے کہ حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، یہی تقوی ہے سب سے بڑا۔ ہاں، اور اس کے آگے انہوں نے ارشاد فرمایا حیا۔ اب ہماری حیا کہاں گئی نا، وہ میں آپ پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا، ہم خود ہی اپنے احتسابات کر لیں کہ ہم کتنے حیادار رہ گئے ہیں۔ حیا کا مادہ ہم سے اتنا نکل چکا کہ اللہ ماشاءاللہ ہم بازار سے یا دکانوں پر بیٹھ کر یا کہیں بھی رہیں، ہماری نگاہیں جو حیا والی پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس تھی نا وہ سب ختم ہو گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو حیادار بنانے کے لیے کم از کم، میں زیادہ نہیں کہتا، کم از کم جب کہیں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو کم از کم اگر سنتیں پہلے آپ نے پڑھ لی اور فرض میں 5-10 منٹ باقی ہے نا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کبھی،
ہاں اس لیے کہ یہ نسخے ہیں نا بہت بڑے نسخے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں، تو اس پہ آپ عمل کریں، ورنہ آج ہماری اور آپ کی حیا جو ہے نا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور حضور نے فرمایا جس کی حیا ختم ہو جائے نا تو پھر وہ یوں سمجھے کہ وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس لیے حیادار بنیں۔ دوسرا یہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی نا اس کو یہ سب منصب ملتے ہیں، ورنہ اللہ کی محبت کے بنا کسی کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا کہ شکر کے پیالے وہ مطلب اس میں ڈال لیں اور وہ پی جائیں۔ اب شکر کرنا ہماری اور آپ کی زبان دیکھ لیں، ہر موڑ پر ہماری زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلنے کے بجائے ہم شکوہ اور شکایت پر اترے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا امید رکھیں، امید کبھی بھی اپنی نہ توڑیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی شان اپنے بندوں سے خود ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ اتنے نا امیدی کے شکار ہو گئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کئی واقعات میں نے خود اپنے مطلب حالات دیکھے نا، تو کئی واقعات روز اخبار بڑھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کئی تعداد میں سوسائڈ ہو رہی ہے، اور اتنے مطلب کھیل تماشے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب بہت سارے دوست احباب بھی ایسے ہوں گے جو ان حالات سے گزر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ ہے، اللہ اگر توفیق دیں 5 وقت کی نماز کی حتی الامکان پابندی کیجیے، اور اس نماز کے بعد 313 مرتبہ، زیادہ نہیں، اور کم سے کم اگر ہو سکے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اور زیادہ مصروف ہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ وہ 100 بار 3 اللہ رب العزت کے نام پاک اس کا ورد کریں۔ آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں نا ان سارے مسائل کا حل اللہ ان ناموں کی برکت سے ٹال دے گا، اور بڑا آسان ہے۔ 313 مرتبہ اگر ممکن ہے تو آپ ضرور پڑھیں، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، گھر والوں کو اس پہ آمادہ کر دیں، اور ہمارے صوفیاء نے تو اس پہ بڑی برکتیں لکھی ہیں۔ ایک نام ہے یا رزاقو، دوسرا یا مالکو، تیسرا یا وہابو۔ ان تینوں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ مصروفیت کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم 100 مرتبہ، اور کوئی بھی وقت ملے، خاص کر کے اگر نمازوں کے بعد فوراً مل جائیں تو یہ بڑا سہانا وقت ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ساری بے برکتیاں ہیں نا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور اللہ ان ناموں میں یہ برکتیں رکھتا ہے کہ جیسے کسی کا نام لے کر ہم ناکے سے چھوٹ جاتے ہیں، پولیس سے چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کسی کا نام چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب دنیا میں بندوں کے اتنے نام چلتے ہیں تو مجھے بتاؤ اللہ کا نام کتنا بلند و بالا ہوگا، تو اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو بندوں کو صدا، اس کی رحمت صدا ہی لگاتی ہے کہ بندے آ جا، صرف بس مجھے پکار، میری بارگاہ میں صدا لگا دے، میری رحمت ہمیشہ تجھے اپنی آگوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ یہ 10 نسخے اس بزرگ نے جو بیان کیے، اس طبیب نے، امام حسن بصری کے دوست سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور ایک چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو ضرور عام کریں، انشاءاللہ اس روحانی عمل کی برکتوں سے اللہ ہمارے سارے مسائل آسان فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔